اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القمر آیت نمبر 1 سے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ اقتربت الساعۃ، اس نظام کے درم بھرم ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وانشق القمر، یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی نشانی منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جادو ہے گزرنے والا۔ یعنی قریش نے ایمان لانے کی بجائے ایک تو اسے منہ موڑا اور اسے جھٹلایا اور اسے جادو قرار دیا معجزہ دیکھ لینے کے بعد۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس خبروں میں سے جو اس میں ڈانٹنا تھے، یعنی کیونکہ انہوں نے چٹلایا اور اپنی خواہشات کی، پھر انہوں نے پیروی کی۔ کوئی اچھا کام ہو یا برا، اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی اس معجزے کا جو ہم نے انکار کر دیا تو ہم پر یہ عذاب کیوں نہ آیا؟ یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ورنہ تو آخرت میں عذاب یقینی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس خبروں میں سے جو اس میں ڈانٹنا تھا، یعنی خبروں، یعنی گزشتہ قوموں کی ہلاکت کی خبریں، تاریخ کی خبر جب انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ اور ان خبروں میں کیا تھا؟ مزدجر، یعنی ڈانٹنا تھا، یعنی ان خبروں میں عبرت و نصیحت کے پہلو تھے، اور کوئی بھی اس سے سبق حاصل کر کے شرک سے بچنا چاہے تو بچ سکتا تھا، لیکن ان کے لیے گزشتہ قوموں کے واقعات میں کئی ڈراوے ہیں اور ان سے انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، حکمت پہنچنے والی تو نہ کام آئے ڈراوے۔ حکمت بالغہ سے ایسی حکمت جو نصیحت کرنے والی ہے، ایسی حکمت جو دلوں پر اثر کرنے والی ہے، اور اللہ جسے چاہے یہ ہدایت دے، اور اس میں بھی حکمت ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ قرآن کریم حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں۔ فما تغنی النذر، یعنی جب انسان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو یہ ڈراوے پھر اسے کوئی کام نہیں آتے۔ وجہ ان کی نافرمانی، بے حسی اور حد درمی ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو پھر منہ موڑ لو ان سے۔ یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک چیز کی طرف انجان۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، یعنی تو منہ موڑ لو ان سے اور انتظار کریں جس دن، یعنی قیامت کے دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک انجان چیز کی طرف، یعنی بہت ہولناک دہشت ناک قیامت کے دن اور میدان محشر اس سے مراد ہے۔ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں۔ یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں میں سے۔ کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، یعنی ان کی آنکھیں سہمی ہوئی، ان پر خوف طاری ہوگا، ذلت و ندامت ہوگی۔ قیامت کے دن جب سور پھونک دیا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کر اس طرح پھیلیں گے جیسے موقف حساب کی طرف تیزی سے جائیں گے۔ اجداث یعنی ایسی قبر جو نہایت ہی پرانی ہو چکی ہو اور جن کا نشان باقی نہ رہا ہو، اور چاروں طرف سے قبروں سے نکل کر دوڑیں گے اور پیچھے نہ رہیں گے۔ مہطعین الی الداعی، دوڑنے والے ہیں پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، کہیں کہ کافر، ھذا یوم عسر، یہ دن ہے سخت۔
کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے تو انہوں نے جھٹلایا دیا ہمارے بندے کو. وقالوا، انہوں نے کہا مجنون ہے، وازدجر، اور ڈانٹا گیا. یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی نہیں کی بلکہ انہیں جھڑکا بھی اور ڈرایا اور دھمکایا بھی کہ ہم تجھے سنسار کر دیں گے. فکذبوا عبدنا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خاص عنایت اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جب لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہہ کر پکارا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک مغلوب ہوں، بس بدلہ لے. یعنی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میری طرف تو ہی ان کی سرکشی کا بدلہ لے، میں اپنی طرف سے بہت کوشش کر چکا ہوں. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے ساتھ ایک پانی کے برسنے والے کے. یعنی پھر کہتے ہیں کہ 40 دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا. ففجرنا الارض، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو، عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں میں، بس مل گیا پانی ایک حکم پر تحقیق جس کا اندازہ کیا گیا تھا. یعنی پھر آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کر دیا جس کا اندازہ کیا گیا تھا، یعنی طوفان بن کر سب کو غرق کر دینا. وحملناہ علی ذات، اور اٹھایا ہم نے اس کو اوپر تختوں والی کے، الواح و دسر، اور میخوں والی کے. یعنی وہ دسر یعنی وہ رسیاں جن سے کشتی کے تختے باندھے گئے ہیں، یا وہ کیلیں اور میخیں جن سے کشتی کو جوڑا گیا ہے، ان کو کشتی پر پھر سوار کر دیا گیا اہل ایمان والوں کو. تجری بأعیننا، چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے. جزاء لما کان کفر، بدلہ تھا اس کے لیے جو تھا کفر کیا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس کو، آیَةً فَهَلْ، ایک نشانی کے طور پر، تو کیا من مدکر، ہے کوئی نصیحت لینے والا، پکڑنے والا. یعنی آیتن سے مراد کشتی، وہ پورا واقعہ، اور کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا اور پورے واقعے کو بھی. تو کوئی ہے جو ان نشانیوں سے نصیحت پکڑے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کس طرح تھا میرا عذاب اور ڈرانا میرا. یعنی اگر کسی کے پاس دیکھنے والی نگاہ ہے تو وہ ان نشانیوں سے نصیحت حاصل کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یعنی اس کے مطلب اور معنی کو سمجھنا آسان کر دیا، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا، اسے زبانی یاد کرنا، اور ہم نے اس کو آسان کر دیا. قرآن مجید اعجاز اور بلاغت کے اعتبار سے نہایت ہی اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود اسے آسانی سے سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ با لفظ زبانی یاد کر لی جاتی ہے، یعنی حفظ کر لی جاتی ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا عاد نے تو کس طرح تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو، تند و تیز کو، نحوست کے دن میں مستقل. یعنی کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں جو تھیں یہ تند و تیز مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں. یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند لوگوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹکتی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے. اور یہ دن ان کے لیے عذاب کے لحاظ سے مانوس ثابت ہوا. دن چونکہ مانوس نہیں ہوتے بلکہ ان کے اپنے اچھے اور برے اعمال انہیں خوش قسمت یا بد قسمت بنا دیتے ہیں. تنزیع الناس، اکھاڑ کے پھینک رہی تھی لوگوں کو، کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز النخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے جڑ سے کٹے ہوئے. فکیف کان عذابی ونذر، تو کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا میرا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ،
البتہ تحقیق آسان کرتے ہیں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے سے نصیحت پکڑنے والا۔ کذب ثمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے ڈراووں کو، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشر منا، کیا ایک انسان ہے ہم جیسا، واحدن، ایک ہی، نتبعہ، ہم پیروی کریں اس کی، انا، بے شک ہم، اذا لفی ضلال و سعر، البتہ گمراہی میں ہوں گے، جنوں میں، یعنی وسعر، یعنی یہ جہنم کا نام ہے، آگ کی لپٹ۔ اُلقی الذکر، کیا ڈالا گیا ذکر، علیہ، اس پر، من بیننا، بل ہوا کذاب اشر، کیا ڈالا گیا ذکر اس پر ہمارے درمیان سے، بلکہ وہ سخت جھوٹا ہے، اترانے والا ہے۔ یعنی اگر اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو پھر بہت برا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، بھلا ہم میں سے کوئی کسی ایک پر وحی آنی چاہیے تھی۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، عنقریب وہ جان لیں گے کل کون جھوٹا ہے اور اترانے والا ہے۔ غدن یعنی کل، یعنی قیامت کے دن، دنیا میں عذاب کا دن، جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، آزمائش کے طور پر ان کے لیے، فارتقبہم، بس انتظار کرو ان کا، واصطبر، اور صبر کرو۔ یعنی ہم نے آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجی کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، جو اللہ نے خود ان کے لیے یہ اونٹنی پتھر کی چٹان سے ان کے مطالبے پر ہی نازل فرمائی۔ فارتقبہم واصطبر، بس انتظار کرے ان کا اور صبر کیجیے، یعنی ان کے عذاب اور انجام کو دیکھنے کے ساتھ، اس کے انجام کو صبر کے ساتھ دیکھتے رہیے، اور یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا رستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ان کے اذیتوں پر صبر کیجیے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، آگاہ کر دو ان کو، بے شک پانی تقسیم کیا ہوا ہے ان کے درمیان۔ کل شرب مقتدر، اور ہر ایک کے پانی کی باری حاضر کی گئی ہے۔ یعنی ایک دن اونٹنی کے پینے کے لیے پانی کا دن مقرر کیا گیا تھا، اور ایک دن قوم کے پینے کے لیے مقرر کیا تھا پانی، اور ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص تھا، اور جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کر اسے وصول کرے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، تو اس نے پکڑا تو کاٹ ڈالا۔ یعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، جس کا نام قدار بن سالف بتلایا جاتا ہے، اس کو پکار کر کہا کہ وہ اپنا کام کرے، اور اس نے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانکیں کاٹ ڈالی اور پھر اسے ذبح بھی کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عذابی نذر، تو کس طرح تھا میرا عذاب اور ڈراوے میرے۔ انا ارسلنا علیہم، تو بے شک ہم نے بھیجا ان پر، صیحۃ واحدۃ فکانوا، اوپر ان کے ایک دھماکہ، ان میں سے تو تھے وہ کحشیم المحتضر، مانند گھاس کے باڑے والی کے۔ جب قوم میں سمود نے پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا اور اللہ کی نازل کردہ اونٹنی کو بھی انہوں نے مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ان پر بھیجا، اور یہ ایسا عذاب تھا جس طرح ایک باڑ بنانے والے کی خود جھاڑیاں گھاس پھوس مسلسل روند جانے کی وجہ سے اسے چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ بھی اس باڑ کی مانند ہمارے عذاب سے چورا چورا ہو گئے۔ المحتضر یعنی باڑ جو خشک جھاڑیوں یا لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق آسان کر دی ہم نے قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَہَلْ، تو ہے کوئی، مِن مُدَّکِرٍ، کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈراووں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش سوائے آل لوط کے۔ نجیناہم بالسحر، اور نجات دی ہم نے ان کو سحر کے وقت، یعنی ایسی ہوا بھیجی جن کے اندر کنکریاں تھیں جو ان کو مارتی تھی، اور ان کی بستیوں کو انہوں نے الٹا کر دیا گیا تھا، اور اس طرح ان کے اوپر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی تھی۔ اور نجیناہم بالسحر، اور نجات دی ہم نے ان کو سحر کے وقت، یعنی آل لوط
کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، انہیں بحفاظت وہاں سے نکال لیا۔ نعمت من عندنا، بطور نعمت ہمارے پاس سے، یعنی ان کو عذاب سے بچا لیا، اور یہ ہمارا احسان اور رحمت تھی۔ ذالک نجزی من شکر، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر ادا کرے، یعنی جو اللہ کا شکر گزار بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، انذرہم، اس نے ڈرایا ان کو، یعنی لوط علیہ السلام نے، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فتماروا، تو وہ جھگڑے، بالنذر، ڈراؤں سے پر، یعنی لوط علیہ السلام نے عذاب آنے سے پہلے ہی انہیں ڈرایا، خبردار کیا، اللہ کی پکڑ سے انہیں آگاہ کیا، اور لیکن انہوں نے ان کے ڈراووں کی پرواہ بھی نہ کی، اور بلکہ شک کیا اور ڈرانے والوں سے بھی جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، راودوہ، انہوں نے بہلایا اس کو، ان ضیفہ، اس کے مہمانوں سے، فطمسنا، تو ڈالی ہم نے، اعینہم، ان کی آنکھیں، فذوقوا، تو چکھو، عذابی، میرا عذاب، اور نذر، اور ڈراوے میرے۔ یعنی جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، جو کہ دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں، تاکہ ہم ان سے بگڑے ہوئے ذوق کی تسکین کر سکیں۔ فطمسنا اعینہم، یعنی یہ خوبرو نوجوان فرشتے تھے۔ جب ان کی قوم نے ان سے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں کو لینے پر اصرار کیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ ان پر مارا، جس سے ان کی آنکھیں نکل آئی اور انہیں کچھ نظر نہ آیا، وہ فرشتوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، صبحہم، صبح کی ان کی، بکرتاً، صبح سویرے، عذاب مستقر، ایک عذاب نے مستقل، یعنی صبح کے اوقات میں ان پر عذاب مستقل آ گیا، اور جس نے انہیں ہلاک کیے بغیر انہیں نہ چھوڑا۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرا عذاب اور ڈراوے میرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جاء، آئے، آلِ فرعون النذر، آل فرعون کے پاس ڈراوے، کذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، کلھا، ساری کی ساری، فأخذناہم، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، اخذا، پکڑنا، عزیز مقتدر، زبردست اقتدار والے کے، یعنی وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا، یہ 9 نشانیاں تھیں۔ جب انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور یہ ہلاکت اس بستی کی طرف سے آئی، اس ہستی کی طرف سے آئی جو زبردست اور اقتدار والا تھا۔ اکفارکم، کیا تو کفار تمہارے، خیرم، بہتر ہے، من اولئکم، ان لوگوں سے، ام لکم، یا تمہارے لیے، براءۃ فی الزبر، کوئی معافی ہے صحیفوں میں، یعنی اے اہل عرب، تمہارے کافر گزشتہ کافروں سے بہتر نہیں، جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، تو تم، جبکہ تم ان سے بدتر ہو، عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ پچھلی قومیں اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تو تم باز نہ آئے تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں بدلہ لینے والے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، بس عنقریب شکست کھا جائے گا جتھا، پھیر لیں گے پیٹ، یعنی تعداد کی کثرت اور وسائل کی قوت سے کسی اور کا ہم پر غالب آنے کا امکان نہیں، یا مطلب یہ کہ ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔ اور جماعت سے مراد کفار مکہ ہے، چنانچہ بدر میں ان کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ دے کر بھاگ نکلے۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں دعا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں فتح نصیب کی۔ وَلِلسَّاعَةُ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت بہت ادھا، سخت ہے، وَأَمَرُّ، اور بہت
کڑوی ہے۔ ان المجرمین، بشک مجرم لوگ فی ضلال و سعر، گمراہی میں اور جہنم میں ہوں گے۔ یوم، جس دن یذہبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، چکھو چھونا دوزخ کا۔ سقر جہنم کا ہی نام ہے، یعنی اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزہ چکھو۔ انا، بشک ہم، کل ہر شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے اس کو ایک اندازے کے ساتھ، یعنی اللہ نے مخلوقات کی پیدائش کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھا اور اس نے سب کی تقدیر لکھ رکھی ہے۔ زندگی اور موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں حکم ہمارا مگر ایک ہی بار، مانند جھپکنے کے نگاہ کے، یعنی قیامت برپا کرنے کے بعد کوئی لمبی مدت نہ ہوگی بلکہ ایک ہی حکم کافی ہے، اچانک ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، اشیاءکم، تمہارے ہی جیسوں کو، فہل، تو کیا، من مدکر، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، یعنی گزشتہ امتوں کے کافروں کو جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھے انہیں ہلاک کر دیا گیا ان کے کفر کی بنا پر، تو کوئی ہے اس ہلاکت سے نصیحت پکڑے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز انہوں نے کیا اس کو صحیفوں میں، فی الزبر، یعنی لوح محفوظ، گزشتہ اقوام کے حالات، اعمال لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا ہوا ہے، یعنی مخلوق کے تمام اعمال، ان کے حالات، اقوال اور افعال، چھوٹے ہو یا بڑے، سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک تقوی والے باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ بدبختوں کے بعد اب خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ باغوں میں ہوں گے، نہر یعنی جنت کی ساری نہروں کا ذکر ہے۔ فی مقعد، سچائی میں، صدق، جگہ پہ، یعنی سچائی کی جگہ پر ہوں گے، عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے نزدیک جو اقتدار والا ہے۔ صدق یعنی عزت کی بیٹھک یا مجلس حق، جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہوگی، اس سے مراد جنت ہے۔ ملیک مقتدر سے مراد قدرت والا بادشاہ، یعنی ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور متقین لوگوں کو زبردست عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور یہ سب انہیں ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔